روزے کی عظمت کیا ہے، فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے فقط روزے دار ہی جائیں گے، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے جا ہی نہیں سکتا۔ یہ عظمت اور فضیلت روزے کو عطا فرمائی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ انسان کا ہر جو عمل ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی الا الصوم، اللہ رب العزت فرماتا ہے الا الصوم، مگر روزہ، یعنی روزہ جو ہے وہ اس اصول سے مستثنا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اب یہاں پہ ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ ساری عبادات ہی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، جہاد بھی اللہ کے لیے ہے، تو پھر روزے کے بارے میں یہ کیوں فرمایا؟ تو یاد رکھیں، محدثین کرام نے لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ باقی عبادات میں اور روزے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ باقی جو عبادات ہے اس پہ دوسرے لوگ مطلع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے، آپ حج کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے آپ حج کر رہے ہیں، اسی طرح جہاد کا معاملہ ہے۔ لیکن روزہ جو ہے نا وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، باقی عبادات کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، باقی عبادات میں ریاکاری کا شبہ آ سکتا ہے، لیکن روزے میں ریاکاری کا شبہ آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک آپ خود کسی کو نہیں بتائیں گے کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا معاملہ دیکھے گا تو کسی بندے نے اگر کسی دوسرے کا حق مارا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اس طرح سے حقوق العباد کا معاملہ ہوگا، اگر نیکیاں ختم ہو جائے تو پھر اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو محدثین کرام نے کہا کہ روزہ جو اللہ نے فرمایا نا میرے لیے ہے، جب اہل حقوق ہیں جس کا حق کسی نے اگر مارا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، نماز اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ڈالی جا سکتی ہے، جہاد ڈالا جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات ڈالا جا سکتا ہے، حج ڈالا جا سکتا ہے، لیکن روزہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ روزہ اللہ نے فرما دیا ہے فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے لیے ہے۔ یعنی باقی تمام عبادات اہل حقوق میں سے اگر کسی کا حق مارا ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جا سکتی ہے، لیکن روزہ کسی کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ یہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہاں بھی وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ باقی عبادات کی جزا بھی اللہ نے دینی ہے، تو روزے کے بارے میں یہ کیوں فرمایا؟ تو محدثین کرام نے بہت زبردست نقطہ لکھا کہ باقی جو عبادات ہیں اللہ نے ان کی جزا مقرر کر دی ہے، بیان فرما دی ہے، لیکن روزے کی جزا بیان نہیں کی، روزے کی جزا مقرر نہیں کی، اور پھر اپنی طرف منسوب کر دیا۔ یعنی تم یہ نہ دیکھو کہ کتنی جزا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جزا دینے والا کون ہے۔ جس طرح جزا دینے والا عظیم ہے، وہ جزا بھی اتنی دے گا کہ جس کو نہ حد میں لا سکتے ہیں نہ حساب میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا۔ اب یہ جو حدیث ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کو وَأَنَا أُجْزَى بھی پڑھا جا سکتا ہے،
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا مطلب بنے گا کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، اور وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کا جو مطلب ہے نا یہ بڑا کمال کا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی باقی جو عبادات ہے ان سے جنت ملتی ہے اور روزے سے جو جنت کا مالک ہے رب مل جاتا ہے۔